بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ معلوم ہوا کہ صدق جو ہے وہ صرف زبان کی سچائی کا نام نہیں ہے، بلکہ صدق نام ہے ہر کام کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دینے کا، سنت کے مطابق انجام دینے کا۔ وہی کام آپ سنت کے مطابق کرو گے تو اس کا ایک وزن ہے، اس کا زبردست وزن ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ لیکن وہی کام آپ سنت کے خلاف کرو گے تو اس کا کوئی وزن نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں، وہ بے وزن ہوتا ہے۔ اور یہی فرق ہے سنت میں اور بدعت میں، کہ سنت کے مطابق عمل کرے گا تو آدمی کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ اور وہی کام بدعت کسی کے تحت کر لو، اپنی طرف سے کر لیا سنت کے خلاف، تو چاہے وہ دیکھنے میں عبادت نظر آ رہا ہو، حقیقت میں وہ عبادت بھی نہیں، نہ صرف عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ اب قرآن کریم پڑھ کر بخشنا کسی اپنے میت کو، یہ بڑی عبادت ہے۔ اور اس کا مصنون طریقہ کیا ہے کہ بھئی بے تکلف جس وقت بھی طبیعت میں آئے قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اپنے کسی میت کو بخش دو۔ لیکن آپ نے اس کے لیے کچھ اپنا ایک نیا اپنا طریقہ ایجاد کر لیا کہ بھئی 30 روز جمع ہوں گے اور اس میں یہ کام کریں گے۔ اب یہ اپنی طرف سے ایک قید کا اضافہ کر لیا، تو یہ درست نہ رہا۔ بظاہر تو دیکھنے میں کہتے ہیں نا بھئی کیا حرج ہے، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں سب لوگ مل کے، لیکن حرج یہ ہے کہ سنت کے مطابق نہیں۔ تو وہی کام، اس کی مثال یہ سمجھو کہ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، کوئی آدمی اپنی سمجھ سے یہ سوچے کہ بھئی 3 رکعتیں کچھ اور عدد ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے پورا، اس کو 4 کر لیتا ہوں۔ تو 1 رکعت زیادہ پڑی تو کیا ہوا؟ اس نے قیام زیادہ کیا، رکوع زیادہ کیا، ذکر زیادہ کیا، سجدے زیادہ کیے، لیکن یہ جو کیے اپنی طرف سے کیے، چونکہ اپنی طرف سے کیے لہذا وہ 1 رکعت جو پڑی وہ 3 کو بھی لے ڈوبی، وہ 3 کو بھی لے ڈوبی، اس لیے کہ طریقے سے نہیں کیا۔ یہاں صدق نہیں تھا، اخلاص ہو سکتا ہے، اخلاص ہو، یعنی جو آدمی کر رہا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ 4تھی رکعت میں اللہ میں راضی ہوں گے، چلو 3 پڑھنی تھی، چلو 4تھی پڑھ لیتا ہوں۔ تو اخلاص تو ہے لیکن صدق نہیں۔ صدق نام ہے کہ جو کام ہو وہ اس کے صحیح طریقے کی بنا کے مطابق ہو، یعنی سنت کے مطابق۔ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس ایک بزرگ آیا کرتے تھے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تبلیغ جماعت کے بھی بڑے مشہور شیخ، ان کے لقب تھا دعا جو، شاہ عبدالعزیز صاحب دعا جو، یعنی دعا طلب کرنے والے لوگوں سے۔ وہ بڑے عجیب بزرگ تھے، بڑے عجیب درویش قسم کے بزرگ تھے۔ تو والد صاحب کے پاس ہدیے لاتے تھے، تو کوئی لا رہا ہے مٹھائی، کوئی لا رہا ہے پھل، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ وہ ایک آئے تو کاغذ کا ایک دستہ لے اٹھا لائے اور وہ پیش کر دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ والد صاحب لکھتے ہیں تو اس کو کاغذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی اٹھا کے روشنائی لا کے دے دی ہدیے میں۔ تو اس طرح کے بزرگ تھے بڑے، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب بھی بڑا معنی خیز۔ خواب میں دیکھا، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کسی جگہ کھڑے ہوئے درس دے رہے ہیں یا بیان کر رہے ہیں، اور پیچھے ہے بلیک بورڈ، اب تو وائٹ بورڈ آنے لگا،
پہلے بلیک بورڈ ہوتا تھا، تو وہ تختہ سیاہ ہے، تو اس پر آپ نے پہلے ایک کا ہندسہ بنایا اور لوگوں سے پوچھا کیا ہے یہ؟ لوگوں نے کہا یہ ایک ہے۔ اب دائیں طرف ایک نقطہ اور بڑھا دیا، ایک نقطہ بڑھا دیا، پوچھا اب کیا ہو گیا؟ کہ 10 ہو گئے۔ پھر ایک بڑھا دیا، اب کیا ہو گیا؟ 100۔ اور ایک بڑھا دیا، کیا ہو گیا؟ 1000۔ اور ایک بڑھا دیا 10,000، اور بڑھا دیا 1,00,000۔ اب مٹا دیے وہ سارے نقطے اور وہی نقطے بائیں طرف لگانے شروع کیے۔ تو جب ایک کے بائیں طرف نقطہ لگایا تو کیا ہوا؟ وہ 1.1، یعنی ایک سے گھٹ کے وہ 10واں حصے پہ آ گیا، اور لگا دیا تو 0.01، تو وہ 100واں حصہ بن گیا۔ تو فرمایا کہ جتنے نقطے دائیں طرف لگ رہے ہیں یہ سنت ہے، اور جتنے نقطے بائیں طرف لگ رہے ہیں یہ بدعت ہے وہی نقطہ وہی ہے، لیکن دائیں طرف لگا تو سنت اور بائیں طرف لگا تو بدعت۔ یہ کہتے ہیں میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ اس طرح لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور واقعی سمجھانے کا بھی عجیب طریقہ۔ تو صدق کے معنی ہے سنت کے مطابق عمل کرنا۔ کوئی بھی کام کرے انسان تو وہ اس کے صحیح طریقے کے مطابق ہو تو صدق ہے، اور مطلوب دونوں چیزیں ہیں، صدق بھی اور اخلاص بھی۔